سرزمین مکہ میں ایک بیوہ رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس کا لڑکا جب دھیرے دھیرے اپنے عقل و شعور کی اور اس کی زندگی بڑھنے لگی، تب وہ دیکھتا کیا ہے کہ میری ماں جو لباس پہنی ہوئی ہے، میری ماں نے جو اپنے بدن پر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، وہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے، اے میری ماں، تو جو یہ کپڑا پہنی ہوئی ہے جو جگہ جگہ سے پھٹ رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے جو ایک ہی کپڑے کو ہمیشہ پہنے رہتی ہے؟ تو بچے کے ماں کہتی ہے، بیٹا، جب سے تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، 2 وقت کا روٹی تو مشکل سے نصیب ہو پاتا ہے، تو نئے کپڑوں کی باتیں کرتا ہے۔ تو بچہ کہنے لگتا ہے، ماں، اگر تو اجازت دے تو میں تمہارے لیے کپڑے کا انتظام کروں۔ بچے کے ماں کہنے لگتی ہے، بیٹا، ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو کہاں سے میرے کپڑوں کا انتظام کر پائے گا؟ بچہ بے ساختہ بول پڑتا ہے، اے میری ماں، کیا تو جانتی نہیں ہے، میرا چچا جو ہے وہ بہت مالدار شخص ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا اور تمہارے کپڑے کا درخواست کروں گا، وہ ضرور تمہارے کپڑے کے لیے مجھے منع نہیں کرے گا، بلکہ تمہارا کپڑا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی ماں کہنے لگتی ہے، اے میرے لخت جگر، تو جانتا نہیں ہے تمہارا چچا کتنا بڑا ظالم ہے، بہت ظالم شخص ہے وہ، تمہاری بات وہ کبھی نہیں مانے گا، تم اس کے پاس کبھی مت جانا۔ بچہ کے خوب اصرار کے بعد ماں مان جاتی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے، جب تو ضد کر رہا ہے تو جاؤ اور جا کر میرے کپڑے کے لیے درخواست کرو اور میرے کپڑے لیتے ہوئے آنا۔ بچہ خوشی خوشی اپنے گھر سے نکلا ہے۔ ٹھیک جیسے ہی اپنے چچا کے گھر کے پاس پہنچا ہے، چچا کے گھر کے دروازے میں دستک لگاتا ہے۔ چچا اندر سے ہی آواز لگاتا ہے، کون ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ چاچا، میں تمہارے بھائی کا بیٹا، میں تمہارا بھتیجا ہوں۔ چاچا دروازہ کھولتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد چچا اس بچے سے پوچھتا ہے کہ اے بیٹا، تجھے کس چیز کی ضرورت آ پڑی ہے جو میرے گھر پر آیا ہے؟ بچہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے میرے چچا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے گھر میں جب سے میرے باپ کا سر پہ سایہ اٹھ گیا، سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، ہم لوگ بہت غریب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس 2 وقت کے کھانے کا مشکل سے نصیب ہوا کرتا ہے، لیکن میں تمہارے یہاں کھانا مانگنے کے لیے نہ آیا ہوں، میں تمہارے یہاں کسی اور چیز کی طلب کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میری ماں جو کپڑا پہنی ہوئی ہے اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ رہے ہیں، بہت دنوں سے ایک ہی کپڑے پہنے ہوئی ہے اور دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، میری ماں کے لیے ایک چادر دے دو تاکہ وہ اپنے جسم کو اچھے طریقے سے ڈھانک سکے۔ اتنا سننا تھا، چچا بچے کو ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے، جاؤ گھر چلے جاؤ اور دوبارہ اس طرح کی بات لے کر میرے پاس نہ آنا۔ بچہ مایوسی کا چہرہ لیتے ہوئے واپس اپنے گھر کو آ رہا تھا، ابھی گھر پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہی ہے ایک صحابی رسول کی ملاقات اس بچے سے ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے بچہ، آخر تو رو کیوں رہا ہے؟ تمہارے چہرے سے یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ کیسا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگتا ہے، اے شخص، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا اور میرا چچا جو ہے بہت مالدار شخص ہے اور ہم ایک یتیم بچے ہیں، اپنی ماں کے لیے ایک چادر کی مانگ کو لے کر کے میں اپنے چچا کے پاس گیا ہوا تھا، لیکن میرے چچا نے مجھے دھتکار دیا، مجھے اپنے گھر سے ٹھوکر مار کر نکال دیا، وہ میری ماں کے لیے کپڑے تک نہیں دے سکا۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی رسول عرض کرنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں، اے بچہ، تیرے چچا نے تو ضرور تجھے ٹھکرا دیا ہے، لیکن اسی سرزمین مکہ میں ایک ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، جا تو وہاں چلا جا اور وہاں اپنی فریاد کو رکھ، تیری فریاد ضرور سنی جائے گی۔ وہ بچہ وہاں سے روتا ہوا، بلکتا ہوا اپنے گھر آتا ہے اور اپنی ماں سے کہنے لگتا ہے، اے امی جان، میں نے اپنے چچا کے پاس گیا تھا، لیکن وہ چچا نے تمہارے کپڑے دینے کے لیے راضی نہیں ہوا، بلکہ مجھے دھکے مار کے اپنی بارگاہ سے اپنی گھر سے نکال دیا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسے در کا پتہ چلا ہے، ایک ایسے گھر کا پتہ چلا ہے جہاں سے کوئی سوالی واپس نہیں آتا ہے۔ وہ ماں کہنے لگتی ہے، اے بیٹا، مجھے بھی تو بتا وہ کیسا دربار ہے، وہ کس کا دربار ہے؟ بچہ کہنے لگتا ہے، ایک محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی بھی جاتا ہے تو واپس خالی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اتنا سننا تھا، ماں کہنے لگتی ہے، خبردار جو دوبارہ اپنی زبان پر اس کا نام لایا، وہ ایک
ایک جادوگر ہے، اس کے پاس کبھی مت جانا۔ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا کلمہ پڑھاتا ہے، دین اسلام میں داخل کر لیتا ہے، اس کے بعد کسی چیز کی وہ طلب کو پورا کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی ماں کی زبان سے اس طرح کی بات نکلنی تھی، وہ بچہ کہتا ہے اے ماں، میں نے تمہارے جگر کا خون پیا ہے، میں تیرے سر کا قسم کھا کر جاؤں گا یہاں سے، اور تو یہ قسم کھا کے جاؤں گا کہ میں صرف چادر لے کر کے آؤں گا، اس کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اتنا ضد کرنے کے بعد ماں اجازت دے دیتی ہے اور بچہ خوشی خوشی اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ جیسے ہی حرم شریف میں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنے صحابی رسول کو درس و تدریس دے رہے تھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے، حضور کو نام لے کر آواز لگاتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تمہاری بارگاہ کی بہت تعریفیں سن رکھی ہے، تمہارے در پر کوئی بھی آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، میں بھی ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، کیا تو میری سوال کو پورا کر سکتا ہے؟ جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا سننا تھا، بچے کے چہرے پر مایوسی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صاف نظر آ رہا تھا۔ حضور نبی کریم اس بچے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا آخر بتا تو صحیح تیرا سوال کیا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگتا ہے میں سوال بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا سنتے ہیں، اس بچے کے اور قریب آ جاتے ہیں اور اس بچے سے کہنے لگتے ہیں اے بیٹا، تجھ سے کس نے کہا کلمہ پڑھنے کو؟ جو تیرا سوال ہے وہ رکھ، میں تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی یہ کہتے ہیں، وہ بچہ خوشی سے مچل جاتا ہے اور اپنے سوال کو بے ساختہ رکھتا ہے کہ اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی تعریفیں میں نے بہت سنی ہیں، سب لوگ آپ کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، سب لوگ اپنی زبان سے آپ کی تعریفیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اسی تعریف کو سن کر میں آپ کی بارگاہ میں بڑی امید لگا کر کے آیا ہوں۔ میں ایک یتیم بچہ ہوں، اپنے چچا کے پاس اپنی ماں کی چادر کے لیے گیا تھا، لیکن میرے چچا نے میری ماں کی چادر کے لیے منع کر دیا۔ میرے ماں کے جسم میں اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بدن کو اچھے طریقے سے ڈھانک سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا سننا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اس بچے کو کپڑے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاندھے مبارکہ سے اپنے کالی کملی والی چادر اٹھاتے ہیں اور اس بچے کو دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ خوشی خوشی وہ چادر لے کر کے چلنے لگتا ہے، ایک قدم آگے کی اور اپنے گھر کی طرف بڑھاتا ہے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے وہ شخص، وہ چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کو پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قدم پر اپنے گھر کے دروازے پر قدم رکھا ہے، اس کی ماں دیکھتی کیا ہے؟ میرے بچے کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا چادر ہے۔ جیسے ہی وہ چادر دیکھتی ہے وہ ماں کہنے لگتی ہے بیٹا کیا تجھے وہ کلمہ تو نہیں پڑھا ہے؟ بچہ کہنے لگتا ہے کیسی بات کرتی ہے ماں، سب سے پہلے میں جا کر کے ان کو یہ اپنا وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے پاس جو کام سے آیا ہوں وہ کام میرا پورا ہو یا نہ ہو، میں تمہارا کلمہ نہ پڑھوں گا۔ میں نے پہلے ہی اسے وعدہ کرا لیا تھا کہ میں کلمے نہ پڑھوں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کلمہ مت پڑھو، لیکن جس کام سے آیا ہے وہ کام تو بتا دو۔ جیسے ہی میں نے چادر کی سوال ان کے پاس رکھی، فوراً انہوں نے اپنے کاندھے مبارکہ سے اپنی جو چادر تھی وہ چادر کو میرے ہاتھوں میں رکھ دیا اور کہہ دیا جا بیٹا اپنی ماں کے لیے چادر لے جا۔ اتنا سننا تھا، ماں جو ہے اس چادر کو بوسہ دیتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا صرف کملی والے کا تو نے چادر ہی اٹھا کر کے لے آیا، ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان کا دامن بھی ہاتھ پکڑ لیتا اور کلمہ طیبہ پڑھ لیتا؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ ماں اور وہ بچے دونوں واپس پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی اس بچے کو دیکھتے ہیں پہچان جاتے ہیں کہ وہی بچہ ہے جو چادر کی طلب کے لیے آیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے اے بچہ اب کس چیز کی ضرورت ہے یہ تو بتا۔ تو وہ بچہ اور وہ ماں کہنے لگتی ہے اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ایسی بارگاہ، ایسا دربار کوئی پوری مکہ سرزمین پر نہیں دیکھا ہے۔ اب مجھے صرف تمہاری چادر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تا قیامت تک تمہارے کلمے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماں اور اس بچے کو کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔